بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو ہم متعدد بار عرض کر چکے ہیں کہ دستک پروگرام میں ہم معاشرتی ناہمواریوں اور عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کو بلند و بالا ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، افراتفری کا سماں ہے، اور پاکستانی عوام کرب کے جن لمحوں سے گزر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تجزیہ نگار یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ سخت حالات اور تکلیف دہ دور کبھی نہیں دیکھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور پاکستان کی تاریخ کا درد میں ڈوبا ہوا سیاہ ترین دور ہے۔ تو آئیے ہم آج کے پروگرام دستک کو شروع کرتے ہیں، اور اس کا آغاز ایک ایسے سیاستدان کی پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں۔ اس لیڈر کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے، اور ایک میڈیکل بورڈ نے ان کی ایسی حالت بتائی کہ ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا پڑا۔ یہ برطانیہ میں اپنے علاج کے لیے گئے، لیکن وہاں بیٹھ کر پاکستانی غریب عوام کی قسمت کا علاج کر رہے ہیں، اور رجیم چینج کے نام پر آنے والی یہ حکومت اس قدر عوام کو دکھوں کی چتا میں جلا رہی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ ہم آپ سے کہہ چکے ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ کو آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ پہلے بھی بہت بار نشانہ بنایا گیا، اور اگر ان کے حق میں فیصلے آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ نامنظور۔ ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کی۔ انہوں نے کل لندن میں ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں جو کہا وہ چند الفاظ میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ثاقب نثار اور دیگر ریٹائرڈ ججز بتائیں مجھے کیوں نااہل کیا۔ اگر چیف جسٹس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو آئے تو اچھی بات ہے۔ فل کورٹ بنانے پر سب متفق، بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلے کیسے قبول کریں گے؟ یہ تھی لندن میں نواز شریف کی پریس کانفرنس۔ کر دیا ہے، اور پھر پارلیمنٹ نے تو ابھی بل بھی پاس کر دیا ہے، اور وہ بل جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کا مطلب یہ کہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے وہ پاس ہو کے تو صدر مملکت کے پاس چلا گیا ہے دستخط ہوں گی۔ اب میرا خیال ہے کہ اس بات کا بھی تو احساس کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس کی جو اپنا ایک سینکٹیٹی ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہہ دیا ہے، جو پاکستان کے اندر میجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی رائے کا اظہار ہر طریقے سے کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے میاں نواز شریف کی لندن میں ہونے والی پریس کانفرنس جو انہوں نے گزشتہ روز کی، اور جو اخبارات میں رپورٹ ہوئیں، وہ آپ کی سماعت کی، نظر ہم نے کی۔ تاریخ کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو بہت سارے ایسے راز افشاں ہوتے ہیں جو عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔
یا عوام جان بوجھ کے اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لیتی ہے؟ 1997 نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، معزز ججز کو ہراساں کیا، دیواریں پھلانگ کے سپریم کورٹ کے احاطے میں لوگ داخل ہوئے اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، اور یہ ہے ان کا ماضی جو آج انصاف کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر اتنے ہی انصاف پسند ہیں اور آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، تو پھر پاکستان آئیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ عوام کا سوال ہے کہ آپ تو شدید علیل تھے، اور بقول آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے کہ آپ زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ یو کے جاتے ہی سب اچھا ہو گیا۔ جن کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے وہ رشتے ناتوں اور کسی بھی قوت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ دھرتی ماں کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جناب میاں صاحب، آپ پر جو الزامات لگائے گئے ان کا جواب آج تک آپ نہیں دے سکے۔ مجھے کیوں نکالا؟ میں بے گناہ ہوں۔ لفظوں سے کھیلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ جذباتی تقریروں سے تاریخ کے اوراق تبدیل نہیں ہوتے۔ روشنیوں کے شہر لندن میں اور بہت سی جگہوں پہ آپ نے اربوں کی جائیداد کیسے بنائی؟ قوم سراپا سوال ہے۔ جناب میاں صاحب، یاد رکھیے، تاریخ کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تاریخ کے سینے میں سب کچھ محفوظ ہے۔ عمر کے حصہ میں رب کریم سے لو لگائیں، ہم سب نے اسی جانب پلٹ کر جانا ہے، جن کے لیے ہم عوام کا حق چھین کر اپنی اولاد کو خوشیاں اور آسائش فراہم کرتے ہیں۔ یہ اولاد، یہ رشتے ناتے، یہ بھائی چند مٹھی مٹی قبر پر ڈال کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن غیر قانونی طور پر عوام کا پیسہ لوٹ کر جو سوال قبر میں کیے جائیں گے یا آخرت میں کیے جائیں گے، اس کا جواب اور اس کا حساب تو عوام نے نہیں، رب ذوالجلال کو انہوں نے دینا ہے جو اربوں کی جائیداد بناتے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں۔ اس جگہ پہ نہ اولاد کام آتی ہے، وہاں تو صرف اپنے اعمال کام آتے ہیں۔ ماضی گواہ ہے کہ آپ کے حق میں عدالت فیصلہ کرے تو ٹھیک، اگر قانون اور آئین تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ کے خلاف فیصلہ دے تو وہ ناقابل قبول۔ ایسا کیوں؟ خدا را اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے گوشت کے اس ننھے سے لوتھڑے سے پوچھئے کہ ہم کہاں صحیح اور کہاں غلط ہیں۔ ہم تاریخ کے بڑی بے رحم ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ 1997 میں ہر سال کیلنڈر و تاریخ کے اوراق سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ 1997 میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو 1997 میں کیے گئے اس حملے کی چند جھلکیاں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے سجدوں کی قسم جو آپ نے اپنے رب کے حضور کیے،
اس وطن عزیز کے لیے اپنی انا اور انتقامی سوچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے عوام کے دل میں اپنا پھر سے اعلیٰ مقام پیدا کریں، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ لوٹی ہوئی دولت وطن واپس لائیں، قوم کو IMF سے نجات دلائیں، اور یقین کریں یہ عوام آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھائے گی اور آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔